بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ان کئی الفاظ میں سے سب سے نچلی سطح کا لفظ ہے جنہیں قرآن مجید کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت سے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، فوز، اولئک ھم الفائزون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ رشد، اولئک ھم الراشدون، وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے نصیب والے ہیں۔ فلاح، اولئک ھم المفلحون، وہ ہیں اصل میں کہ جنہوں نے بلند ترین کامیابی حاصل کر لی۔ سعادت، فاما الذین سعدوا، ان میں سب سے نیچے کا لفظ ہے نجات۔ نجات سے اوپر ہے فوز، فوز سے اوپر ہے فلاح۔ یہ اس کی ہائر ڈگریز ہیں، جیسے کامیابی امتحانات میں ایک محض پاس ہو جانا ہے اور ایک اس میں اے گریڈز لے کر آنا ہے، یا ہمارے ہاں وہ ڈویژن شمار ہوتے ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے۔ تو یہ کئی اصطلاحات ہیں، فوز، فلاح، رشد، سعادت۔ سب سے کم سب سے نیچے، سب سے کم نجات۔ وَمَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ تو کم سے کم جو کامیابی کی شرائط اسلام میں ہیں، آج ہمیں ان پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے اوپر بڑھنے کی توفیق دے، رشد اور فوز اور فلاح کی منزلوں سے ہم کنار فرمائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تمام منزلیں بعد میں ہیں، پہلے کامیابی تو ہو۔ جہاں تک اس نجات کی راہ کا تعلق ہے، اس کے موضوع پر کیونکہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت جو اس لیول پر گفتگو کرتی ہے اور جامع ترین ہے، وہ سورۃ العصر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ثابت ہوا یہ بیس لائن ہے، اس سے نیچے تو نجات ہی نہیں ہے، وہ تو خسران ہے، ناکامی ہے۔ اللہ کا، دین کا ایک ہی تقاضا ہے انسان سے، وہ تقاضا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 بات کی ایک بات، ایک بات۔ جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں۔ وہ اتنا چوڑا پاؤں ہے کہ وہ سب پاؤں رکھ دیں تو اس میں آ جائیں گے۔ اس طریقے سے ایک بدو صحابی آئے تھے حضور سے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے کل دین کی بات ایک جملے میں سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آؤ۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، دیٹس آل۔ اللہ پر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ۔ اسی طرح آج میں آپ سے دین کا کل تقاضا، اللہ کا کل مطالبہ، اور میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کلا لما یقض ما امرہ۔ ہم نے ایک ہی تقاضا انسان سے کیا، اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اسی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کل تقاضا، دین کا کل تقاضا ایک لفظ میں ہے، وہ لفظ ہے عبادت۔ تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن مجید میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں۔ خود قرآن کی دعوت صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، تو یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو،
اے بنی آدم بندگی کرو، پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہاری غایت تخلیق ہی یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت کرو۔ اور وہی 100 بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی، ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القیم۔ ایک جملے میں کل دین قیم ہے، مکمل دین ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔ تو ایک لفظ ہے، ایک تقاضا ہے، ہم پورا کر دیں تو نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، رشد بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ۔ لیکن اب یہ کہ یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت ہے کیا؟ اس کے دو جو لازمی اجزاء ہیں ان میں سے ایک کی مثال ہے جسم۔ یہ میرا جسم 2.5 من وزن ہے اس کا، یہ میرا جسم ہے۔ ایک اس میں روح ہے، بدن وغیرہ نہیں ہے، نہ نظر آتی ہے، لیکن اصل انسان وہ روح ہے۔ اسی طرح عبادت کا جو جسد ظاہری ہے، جو نظر آتا ہے، پیلپیبل ہے، محسوس ہوگا، سامنے آئے گا، وہ ہے اطاعت کلی، ٹوٹل اوبیڈینس۔ وداؤٹ اینی ریزرویشن، کوئی استثناء نہ ہو۔ مخلصین لہ الدین، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے، ٹوٹل اوبیڈینس۔ یہ ہے جسد۔ 2.5 من جو ہے عبادت وہ یہ ہے۔ اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ یہ اطاعت محبت جذبے سے سرشار ہوگا تب تو عبادت ہے، ورنہ اطاعت ہے صرف۔ اطاعت تو انسان حکمرانوں کی بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، آپ یہاں بہت سے ایسے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، مجبوری ہے، آ گئے ہیں، رہ رہے ہیں، کیا کریں۔ لیکن جب آؤٹ آف لو، انٹینس لو، جب کسی کی ٹوٹل اوبیڈینس قبول کی جائے گی تو یہ عبادت ہے۔ یہ دو ہے اجزاء لازم۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم انہوں نے بیان کیا ہے۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع۔ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عبادت پوری ہوتی، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی اور اطاعت اور سرفگندگی کسی کے سامنے۔ یہ دونوں چیزیں اطاعت کے لازمی اجزاء ہیں عبادت کے۔ اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، ان دونوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہیں، ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ وہ ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ نمائندہ ہے اللہ کا، لہذا اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اطاعت میں یہ دونوں بریکٹڈ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کی مستقل سورسز جو ہیں وہ یہی دو ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اسی طرح محبت میں بھی دونوں بریکٹڈ ہیں۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین، اشد۔ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ شدید ترین محبت آپ کے دل میں اللہ سے ہو۔
اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اطاعت اور محبت میں دونوں بریکٹڈ ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت۔ بلکہ ایک نقطہ اور نوٹ کر لیجئے، نظری طور پر بالا تر اطاعت اللہ کی ہے اور بالا تر محبت اللہ کی ہے، اور دوسرے درجے میں اطاعت رسول کی ہے اور دوسرے درجے میں محبت رسول کی ہے۔ عملاً ایک ہے نظری چیز، ایک ہے عملاً اصلت اطاعت رسول کی ہے، اللہ کی اطاعت اس کے تابع ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم بھی تو رسول نے دیا ہے، وہ بھی رسول کے منہ سے ہمیں اب تک پہنچا ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہموست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ تو اطاعت تو بن گئی رسول کی، اصلاً رسول ہی نے بتایا اللہ کا یہ حکم آیا تو ہم مان رہے ہیں۔ اسی طرح بڑا پیارا مصرع ہے اقبال کا، از خدا محبوب تر گردد نبی، اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا نبی۔ اس کی وجہ بھی ہے، اللہ کا ہم کیا تصور کریں، اللہ کی فیلنگز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فیلنگز ہے؟ کیا ہے؟ رسول کو ہم ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ویژولائز کر سکتے ہیں۔